السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام، پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، بس میرے رب کی قسم، تو ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیا۔ ذالک یسیر، یہاں پہ کفار کا جو مشہور ایک موقف یا ان کا مشہور ایک جو دعویٰ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، جو آخرت کو بالکل نہیں مانتے تھے کہ آخرت کا دن کوئی نہیں قائم ہونے والا، لہٰذا ہمیں دنیا میں کفر کریں یا ہم ایمان لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے لیے کہا کہ آپ قسم اٹھا کر اے پیغمبر ان کو جواب دیں کہ تقیدیں اور قسم لگا کے کہ تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ بھی کیا جائے گا جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ آگاہ بمانا جزا، سزا دی جائے گی، اور بتا دیا جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کا کیا انجام ہے، اور تمہیں وہ ساری سزا دی بھی جائے گی، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ہی آسان ہے، لیکن یہ تمہارے اعتبار سے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، کہ تمہیں پہلی بار پیدا کرنا یہ تمہارے اعتبار سے ذرا مشکل تھا۔ یہ تمہارے اعتبار سے ذرا مشکل تھا بجائے اس کے کہ دوسری بار پیدا کیا، کیونکہ دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے، دوسری بار زندہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر یہ ہر اعتبار سے آسان ہی آسان جی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر، الذی انزلنا، وہ جو اتارا ہم نے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں نور سے مراد وہ نازل کردہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن پاک، احادیث رسول جو ہم نے اتارا ہے، وہ اس پر ایمان لے، اللہ پر لاؤ، اللہ کے رسول کی تصدیق کرو، اور آپ کی نازل کردہ، آپ کے اوپر نازل شدہ شریعت پر ایمان لے آؤ، اگر تم نے اس حساب سے بچنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاح دی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم احکام الہی کی پیروی شروع کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ تم اس روز آخرت کے دن کی رسوائی سے تم بچ سکو جی۔ اب آخرت کے دن کا یہ جو ہے نا اب نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن ہوگا کیا جی۔ یوم یجمعکم، جس دن وہ جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار جیت کا۔ ومن یؤمن، اور جو ایمان لائے گا باللہ، اللہ اور عمل کرے گا اچھے، پھر انہو، ہٹا دیں گے ہم اس سے، یا دور کر دیں گے سے یہ آتے گی اس کی برائیاں، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل ہیں ان کی جنتوں میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت کامیاب ہے۔ اس یہ آخرت کا ایک نام جو ہے نا آخرت کے دن کا، قیامت جس طرح نام ہے،
اس طرح ایک نام تغابن بھی ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے ایک دن کا نام تغابن بھی ہے۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے ویسے تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے چھپانا، تو یہ عام طور پہ جو خرید و فروخت کے اندر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ہوشیاری دکھا کے اس سے وہ جیت جانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوگا اس دن۔ نیک نیکوکار جو لوگ ہوں گے وہ فاسق و فجار اور کفار سے جیت جائیں گے، کہ ایک ان کو کہہ لیں کہ موقع دونوں کو برابر دیا گیا تھا زندگی کا، اس زندگی کی دوڑ کے اندر اس امتحان میں وہ ایک دوسرے سے کامیاب ہو جائیں گے، یعنی ایک گروہ دوسرے سے کامیاب ہو جائے گا، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کامیابی کا طریقہ بتایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ اب اس کا نصاب یہ ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو دنیا میں ایمان لایا، عمل صالح کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی کام۔ اب دوسرا جو ہارنے والا گروہ ہوگا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں آگے، جی۔ شیخ صاحب یہ تغابن کیا معنی ہے؟ تغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ جی شیخ مطلب جزاکم اللہ خیر۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ہے جو شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ ان کا ذکر اب بیان ہوا ہے آخر میں، پہلے جیتنے والوں کا، اب یہاں جو شکست خوردہ ہیں ان کا ذکر ہو گیا ہے، اور یہ ان کا برا ٹھکانہ یہ ہے کہ یہ عذاب نار میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جی۔ یہ یہاں پہ آگے شروع ہو رہا ہے، جی آگے، جی چکو۔ ما اصاب میں مصیبتیں، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، جو بھی چیز انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ پہلے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں لکھ دی گئی ہے، یعنی اللہ نے اس کا اذن مرحمت کر دیا تبھی وہ لاحق ہوئی ہے۔ اور تقدیر پر ہماری ویسے بیان ہو چکا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے ویسا ہی ہونا ہے، لیکن جیسا ہونا ہے اس پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اختیار اللہ نے دیا ہے، اب اس اختیار کو انسان نے استعمال کس طرح کرنا ہے یہ اللہ کو پہلے علم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو یہ پہلے علم ہے کہ انسان نے اپنے اختیار کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ جیسے کوئی تجربہ کار بندہ کسی شخص کے بارے میں کہے کہ اگر اس کو جناب یہ دو چوائسیں دی جائیں تو کہتے ہیں کہ میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ بندہ اس چیز کو چوز کرے گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو 1,00,000 روپیہ دیا جائے اور دوسری طرف اس کو فرض کیا، یعنی 1 کروڑ روپیہ دیا جائے، دوسری طرف اس کو ایک نوکری آفر کی جائے، تو آپ میں سے کچھ لوگ کسی شخص کو اگر جانتے ہوں تو کہے گا کہ اس نے اس کو جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے، کہ ایک نوکری کو چوز کرے گا یا کہ 1 کروڑ کو چوز کرے گا، تو آپ اس کی طبیعت اور نیچر کو جانتے ہو تو آپ اس کو صحیح نشانے پر آپ کا لیکن آپ کے یا ہمارے نشانے کے اندر خطا ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے اندر خطا نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر ٹھوس اور مضبوط ہے کہ اللہ کا علم بالکل بھی خطا نہیں کھاتا، اللہ کو پتہ ہے میرے اس بندے نے فلاں موقع پر فلاں جو چوزن ہے ان میں سے کس کو چوز کرنا ہے، تو اللہ نے وہ پہلے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ ضروری ہے، یہ اللہ کا علم سابق ہے، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کوئی اس سے خطا نہیں کھا سکتا، جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ملتی ہے، جو نہیں ملتی وہ بھی اللہ کی تقدیر سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان وہ کچھ کر جائے کہ جو اللہ نے نہیں لکھا، انسان کرے گا اپنی مرضی ہی، اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن کرتا وہی ہے کہ جو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو انسان جو وہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ انسان نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے پہلے لکھ دیا، بس یہ وجہ ہے، یہ فرق ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو معاملہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کا اذن ہے جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے اذن سے ہے. تو یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر انسان کو اپنے مصیبتوں پر خوش رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کہ بندہ سوچتا ہے بھی جو مجھے مثال کے طور پر لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، مجھے کوئی بیماری آئی ہے، یہ میری تقدیر میں لکھی تھی، اس میں میں کچھ کوئی نہیں کر سکتا، میرا اس میں کیا غلطی ہے؟ یعنی میری اس کے اندر اگر غلطی ہوگی تو اس کو درست کر لے، ورنہ اس کو اب میں تبدیل نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ پہلے ہی تقدیر میں یہ ایک سہارا ہے انسان کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ایک تسلی کا. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی رہنمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھے کہہ لیں کلمات کہتا ہے، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دل کی رہنمائی کر دیتا ہے. یہاں ایمان عمل توکل کے ساتھ اس کو جو ہے نا یعنی اس مصیبت پر صبر کرنا، اس پریشانی پر صبر کرنا، یہ بھی ایک ایمان ہے نا، یعنی ایمان کا ایک جز ہے. تو جو انسان اس مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور صبر کی توفیق مانگتا ہے اور نیکی اور ثواب کا وہ طلب کرتا ہے اس مصیبت اور پریشانی پر، دوسرے محتسب اور صابر بن کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کی رہنمائی، یعنی اس کو پھر مطمئن اللہ تعالیٰ کر دے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اندر اطمینان یہ ڈال دیتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ مصیبت آئی، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو انسان کو پہنچتی ہے نا، یہ جو دل کو تسلی پہنچتی ہے، یہ یہد قلبہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں، کس کو کس طرح تسلی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اور صبر کا اللہ تعالیٰ سے جو یعنی کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تسلی دے دے گا، اس مصیبت کو ہلکا کر دے گا. کسی شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ مر مذاقته لکن عواقبہ احلی من العسل، کہ صبر اپنے نام ہی کی طرح بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اختتام ہوتا ہے نا، اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح صحیح مسلم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے. اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کر کے اس سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجر حاصل کر لیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی اندر حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کو جاننے والا ہے کہ کون اس کے فیصلے پر رضا کا اظہار کرتا ہے اور کون اس کے فیصلے کے اوپر جو ناخوشی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی رہنا یہ ایک مومن کا شیوا ہے. جی. اس پر میرے کئی ایک مضامین بھی ہیں صبر کے حوالے سے، تقدیر پر صبر کے حوالے سے، اور اس پر بھی میں انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گا کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے نا، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو کون سے ایسے اسباب انسان اختیار کرے کہ انسان کو صبر آ جائے. یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سوچے یا اس کو اختیار کرے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، ورنہ تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کن امور پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو صابر بنا سکتا ہے، اس پر میرے خیال دو قسطوں کے اندر مضمون ہے، میں کبھی شیئر کروں گا انشاءاللہ. جی. اور رسول اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب یا تو اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ مصیبت کوئی تمہیں پہنچے تو تمہارا کام فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر بجا لانا ہے. مصیبت بھی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، کبھی انسان کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ حکم اس کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتا،
مثلا انسان کو جو ہے انتہائی قسم کی پریشانی پہنچے اور وہ انسان کو اس پر صبر کرنے کا حکم دیا جائے کہ اب وہ صبر کرنا اس موقع پر اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کی اطاعت کر لو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے پھر جاؤ گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اس انحراف برتو گے تو یاد رکھنا کہ ہمارے رسول پر فقط کھلم کھلا جو ہے وہ پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ اور کچھ بھی نہیں ہے پہنچا۔ اب یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی ہے کہ یاد رکھو ہم میرے رسول کا کام فقط پہنچانا ہے، اب آگے پھر میرا اور تمہارا معاملہ ہے۔ اب یہ مت سمجھو اگر رسول تمہیں کچھ نہیں کہے گا تو پھر میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے رسول کے ذمہ فقط پہنچانا ہے، آگے میرا و پھر بندے کا معاملہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح نپٹتا ہوں۔ یہ پھر اللہ، یہ ایک طرح کی دھمکی کہہ لیں آپ، یا ایک طرح کی وعید کہہ لیں، اب جو بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مطلق ہے تو تب بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم نے انحراف برتا تو تم یاد رکھو کہ میرے رسول پر فقط پہنچانا ہے، ان کے ذمہ سزا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں سزا نہیں دیتا تو یہ مت سمجھو دنیا میں تم بچ جاؤ گے اور مجھ سے پھر دور بھاگ جاؤ گے۔ جی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کرے۔ اب یا ایھا الذین یہ آمنوا، یہ آیت لگتی ہے کہ اس کا تعلق بھی پیچھے والی آیت سے ہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ الہ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، الہ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی معلوم ہے نا جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اس الہ کے لفظ پر منطبق آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی آیت کا سیاق یہ ہے کہ اس میں جس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مطلب یہ ہے کہ الہ کا وہاں معنی کیا ہوگا؟ الہ کا معنی وہاں عبادت کے لائق صرف نہیں ہوگا، وہاں الہ کا معنی ہوگا کہ مشکل کو دور کرنے والا، یعنی مشکل کشا۔ اور ادھر اسی طرح اگر کسی ایسے سیاق کے اندر آئے کہ جس کے اندر کچھ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہو تو اس میں یہ ہوگا پھر، یا کسی بیماری کو دور کرنے تو اس میں کہا جائے گا کہ شفا دینے والا، شفا یابی کی توفیق دینے والا یا شفا یاب کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ الہ کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری اس مصیبت اور پریشانی کو، اس تقدیر کے مشکل مرحلے کو دور کرنے والا نہیں ہے، فقط وہ اللہ ہی ہے، جس سے لہذا مجھے تقاضا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں اور اس کو پکاروں اپنی اس مصیبت کے اندر، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مطلب بھی بھروسہ کر کے اپنی اس مصیبت پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، دل ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اللہ انشاءاللہ یہ وقت بھی ٹال دے گا اور یہ اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ دل چھوٹا نہیں کرنا یعنی اس معاملے میں۔ جی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ان میں ازواجکم، بے شک تمہاری میں سے، و اولادکم، اور تمہارے بچوں میں سے، عدوان دشمن ہیں، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم، پس ان سے، وان تعفو، اور اگر تم معاف کر دو گے، وتصفحوا، اور درگزر وَإِن کرو گے، تعفوا وتغفروا، اور بخش دو گے، فإن اللہ، وَإِن تعفوا جی شیخ، جی، وان تعفو، اور اگر تم معاف کرے، وتصفحوا، اور درگزر کرو گے، وتغفروا، اور بخش دو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جی اب یہاں بتایا جا رہا ہے ان من ازواجکم، تمہاری بعض خواتین یعنی تمہاری باپ بیویاں اور بعض اولادیں ہیں، ساری اولاد کو نہیں کہا، یہاں کا من تبعیض کے لیے ہے کہ بعض بیویاں اور اولادیں جو ہے نا یہ انسان کی دشمن ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اولادیں وہ دین پر انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، انسان کی تائید کرتی ہیں، اس طرح بعض بیویاں وہ انسان کو
خیر کی طرف لے جاتی ہیں، ان کے لیے خیر کا وہ پیش خیمہ ہوتی ہیں، خیر کا سامان ہوتی ہیں۔ اس لیے ساری بیویاں یا ساری اولادیں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے اکسائے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں رکاوٹ بنے، تو وہ دراصل انسان کے لیے دشمن ہے۔ یعنی جن کی خاطر انسان پریشان ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، اب اس اولاد کی پیچھے اس کا تعلق اگر پیچھے سے بنائے، ماں اصحاب من مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، کبھی انسان کو بیوی کی ٹینشن ہے، کبھی انسان کو اولاد کی ٹینشن ہے، تو اس ٹینشن کی وجہ سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اولاد کی وجہ سے کرے تو دراصل وہ اولاد اس کی دشمن ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ مگر بیوی نے کوئی کہا کہ شوہر کو اپنی داڑھی منڈوا دو، اس طرح بچوں نے کہا بابا کو کہ آپ فلاں کوئی ناجائز کام، مثال کے طور پر آپ ہمیں کوئی ایسا کام کرواؤ کہ جو ناجائز ہے شرعن، تو باپ جو ہے اپنی بیٹے کے یا بیٹی کی محبت کے اندر وہ کام کر دے، بجائز کہ وہ ان کو سمجھانے کے، یا اس طرح اپنی بیوی کی محبت کے اندر یا بیوی کے ڈر سے بچنے کے لیے یہ کام کر دے، یا بیوی اس طرح اپنے شوہر کے ڈر سے بچنے کے لیے یہ کام کر دے، تو یہ دراصل وہ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں۔ یہ جو بھی چیز انسان کو یاد رکھیں، میں تو لفظ بولتا ہوں خناس، کہ جو لوگ انسان کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنے تو وہ دوسرے ان کے لیے خناس ہیں۔ من شر الوسواس الخناس من الجنت والناس، یعنی جنوں اور انسانوں میں دونوں میں سے خناس ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کام دشمن ایک کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دور کرنے کے لیے، وہی اگر اولاد کرے، یا وہی کام اگر بیوی یا شوہر کرے، تو پھر وہ بھی ظاہرہ دشمن کے زمرے میں آئے گا، گرچہ اس کے احکام کچھ اور ہیں، لیکن صورتاً تو وہ دشمن ہی بنتے ہیں نا۔ تو لہٰذا ان سے بچ جاؤ، فاذروم، ان سے بچ جاؤ، مطلب کہ غور و فکر کر کے ان کی ہر بات ماننا، ان کی ہر بات کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات کی مخالفت کرنا، اس سے بچ جاؤ۔ یعنی غور و فکر کر لو کہ ان کی خاطر کہ تم اللہ رب العزت کو سیکنڈ نہ کر دو، اللہ کے رسول کو سیکنڈ نہ کر دو، تو اس سے تمہارے ایمان میں خلل آئے گا اور تمہارا جو ایمان کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا، آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اب آگے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تم نے پھر ان پر سختی اتنی کرنی ہے کہ وہ پھر کسی ایسی خرابی کے اندر شریک ہو جائیں۔ اگر وہ کوئی ایسی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیں، کوئی ایسی آپ کے ساتھ کہہ لیں کہ رویہ اختیار کریں کہ جو قابل اعتراض ہے، تم نے ان سے درگزر کرنا ہے، یعنی بیوی ہو، بچے ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے دینداری کی وجہ سے آپ سے کوئی رف رویہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کو آپ نے معاف کر دینا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ صفح والا معاملہ کرنا ہے، یعنی درگزر والا معاملہ کرنا ہے، اور ان کو معاف کر دینا ہے، اللہ بھی معاف کرنے والا۔ جی شیخ مطلب یہ تعفو اور تصفح کا فرق ہم کیسے کریں گے؟ یہ جو عفو ہوتی ہے نا، یاد ایک رکھیں، لفظ ہے۔ عفو اور صفح جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عفو ہے کہ معاف کرنا صرف، ٹھیک ہے۔ صف کا مطلب ہوتا ہے دل کو صاف بھی صاف کر دینا، یعنی دل کے اندر کوئی خلاش نہیں رکھنی، مطلب دونوں کا یعنی ترجمہ تو ایک جیسا ہی ہے، عفو و درگزر جس کو ہم کہتے ہیں، درگزر، بالکل اس کا دل کے اندر خلش بھی باقی نہیں رکھنی، ہے نا۔ فصفح الصفح الجمیل جو قرآن پاک میں ہے نا، فصفح الصفح الجمیل، کیا بالکل ان سے جو ہے نا وہ درگزر کر دیں، یعنی صفاح کا جس کا مطلب ہوتا ہے نا بالکل ہتھیلی کی طرح ان کو صاف کر دینا ہے، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی ان کی وہ نہیں رکھنی، آپ نے خلش نہیں رکھنی باقی۔ ورنہ کئی بار ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے چلے میں نے معاف کر دیا، لیکن انسان کے دل میں ایک نہ ایک نکر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پڑی رہتی ہے، بھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن ایک انسان کا دل بالکل صاف نہیں ہوتا، کئی بار معافی ہو جاتی ہے، معافی کیا ہے، ابھی اس کو سزا نہیں بندہ دے گا، یا اس کے ساتھ جو پہلے معاملات ہیں وہ جاری رکھے،
لیکن دل کے اندر ایک عجیب و غریب سی کیفیت اس کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے، دل اس کے بارے میں پوری طرح صاف نہیں ہوتا. تو صفحہ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل دل کو بالکل صاف کر لینا ہے، نقا کر لینا. شاید یہی مطلب ہے اس کا. اللہ اعلم. جی اور شیخ محترم یہ تغفروا کو پھر ان سے کیسے جدا کریں؟ ان کے دونوں سے. ہاں جی، تغفرو کا مطلب بھی یہی ہے جی. تغفرو کا میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک بار. غفارہ یغفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، اصل تو ہوتا ہے ڈھانپ کسی گندگی کو اٹھا کر دفن کر دینا تاکہ اس کی بدبو دوبارہ باہر نظر بھی نہ آئے اور محسوس بھی نہ ہو. تو تغفرو کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی بدبو کو تم ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے قبرستان کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن کر دو، اس کو کبھی باہر نہ آنے دو. یعنی اس کی گناہوں، اس کی غلطیوں کو کبھی دوبارہ تم نے ذکر بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا، ایک تو ہے کہ تم نے ان کو معاف کر دینا ہے، دوسرا دل کو بالکل ہمیشہ کے لیے صاف کر لینا اور دوبارہ کبھی خلش باقی نہ رہے کہ تم کوئی ایسا کام جو اس غلطی سے پہلے تم ان کے ساتھ کرتے تھے اچھائی والا، تم اس غلطی کے بعد کہیں اس سے رک نہ جاؤ. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ یعنی اس کے بعد بھی تم ان کے ساتھ اسی طرح احسان جاری رکھو جس طرح اس غلطی سے پہلے تم ان کے ساتھ احسان کرتے تھے، اور تمہارے دل میں ان کے متعلق وہی محبت قائم رہے کہ جو اس غلطی کے سے پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر. اور دوسرا ہے کہ اس کی جو غلطی ہے دوبارہ اس کو کبھی تم نے اجاگر نہیں کرنا، اس کے سامنے بھی نہیں اجاگر کرنا اور کسی اور کے سامنے بھی اجاگر نہیں کرتا. تو یہ ہوتا ہے حقیقت کے اندر. جی مطلب یہ جو رمضان میں ہم بڑی راتوں میں جو دعا پڑھتے ہیں نکافون تو حب الفا فافونی اور یا پھر استغفار. جی دوبارہ. جی مطلب یہ جو دعا پڑھتے ہیں لیلۃ القدر نکافون تو حب الفا فافونی، تو لیکن ہمیں استغفار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں مگر اس والی دعا کا زیادہ حکم ہے، تو کیا تعفو کا جو معنی ہے وہ زیادہ گہرا ہے بنسبت تغفر کا؟ پہلی عرض تو یہ ہے کہ جو طاق راتوں کے اندر یعنی لیلۃ القدر مراد ہے وہاں طاق راتوں کے اندر یہ جی دعا جی کثرت کے ساتھ پڑھنا. سیدہ عائشہ کی یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بسندے سے ہی ثابت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، پہلی بات اچھا تو یہ ہے. ہاں جی، وہ بسندے سے ہی ثابت نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں اس دعا کو ہم نے پڑھ نہیں سکتے. یہ دعا تو بڑی اچھی ہے، بڑے پیارے اس کے کلمات ہیں، تو یہ پڑھی جا سکتی ہے، عام دعاؤں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ محض اذکار کے طور پر، ذکر کے طور پر پڑھی جاتی ہے. اس کو مسنون ذکر نہیں ہم کہیں گے، یا موقع کے ساتھ خاص ذکر نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ اس کا سنت ہونا بسندے سے ہی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ اس میں استغفار لفظ بھی یہی ہے، استغفار، استفعال. تو استغفار کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. استغفار پہ تو کئی ایک کہہ لیں کہ دلائل ہیں کہ اس کی افضلیت کے اوپر کہ استغفار افضل الذکر. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، کیا ہے یہ؟ میں نے جی لا الہ افضل لا الہ الذکر الا لا الہ اللہ الا اللہ ہے. افضل الدعا کیا ہے استغفر اللہ. میرا خیال شاید؟ نہیں شیخ صاحب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہاں، ہاں افضل یہ تو الذکر کہہ لا لیں. الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. افضل الدعا کیا ہے؟ الحمدللہ. اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بلکہ اس کے اوپر کافی ایک دلائل موجود ہیں کہ استغفار کے اوپر تو پورا ایک چیپٹر ہے، تفصیل کے ساتھ چیپٹر ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ہر ذکر جو ہے نا، ہر ذکر اس کے اپنے اپنے ایک اثرات ہیں، اپنے اپنے اس کے فوائد ہیں. کسی ایک فائدے کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ذکر کے جس کے اندر کئی چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں. جیسے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کے اندر بیک وقت کئی ایک چیزیں آتی ہیں. درجات کی بلندی بھی اس سے ملتی ہے. ابھی بندہ کو 100 بار صبح و شام پڑھتا ہے، یہ درجات کی بلندی بھی ملتی ہے، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور شیطان سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. وہ بعض
اذکار یہ بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، سب سے اعلیٰ ذکر کے اندر اس کو، بلکہ غالباً ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب کلمہ ہے نا وہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ وہ نا سب شیخ عبداللہ نوکری صاحب رحمہ اللہ، ان کی میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ان کی بیٹی کو جب طلاق ہو گئی نا، جی جی تو انہوں نے، آواز کم ہے کیا؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، انہوں نے جو ہے نا جس روز کو اس بچے کو بلایا، اسے کہا کہ بیٹا میرا آپ سے جو پہلا بھی رشتہ تھا نا، اس کے علاوہ اب اس کے علاوہ ایک رشتہ ہے بھی صحیح ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں آپ، اور اس وجہ سے آپ ایسے ہی آیا کرو جیسے آپ پہلے آتے تھے، آپ انشاءاللہ کوئی کمی نہیں پائے۔ تو آپ سنا رہے تھے نا کہ جیسے سمجھا رہے تھے نا کہ جب کوئی جب کسی کے ساتھ یہ چلنا ہے تو یہ اگر کوئی برا واقعتاً، حادث یا کوئی معاملہ ہو جائے تو جی بالکل واقعتاً یہ بھی میں نے علامہ شیخ نور پوری رحمہ اللہ سے کے والے سے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اپنے داماد کے ساتھ۔ تو یہ تو بڑے لوگوں کی کہہ لینا کہ یہ بات ہوتی ہے، اسی کو عزم الامور بھی کہا گیا ہے نا، کہ یہ بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے، معاف کر کے پھر اپنے دل کو صاف بھی رکھنا، یہ تو کہہ لو کہ خیر القرون کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی اللہ والے ہیں ایسے کہ جو یعنی معافی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، معافی کو اختیار، تو یقیناً جو چیز انسان کو نرم کلامی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، وہ سخت دلی کے ساتھ یا بدلے اور عداوت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک مطلب میرے والد صاحب ہیں نا، جی جی وہ مطلب مکمل مطلب اہل حدیث نہیں ہوئے تھے، ان اچھا کی ساری ابھی بھی الحمد للہ خیرات ہیں ماشاء اللہ، 70 سے اوپر تو بڑے مطلب سخت مزاج والے لوگ ہیں، پرانے دوست کے لوگ ہیں، بہت سخت مزاج والے، بات سنتے سنتے نہیں ہیں اب اچھا انہوں نے ان کو دلائل دینے کے سمجھا کے تھک گئے، ابھی شیخ الطب کی مدینہ ہو رہا ہے کہ میں نے ان سے بڑے پیار سے بڑے پاس ان کو مطلب بھروسہ وغیرہ دے کے بات کی نا جی، تو اب وہ ماشاء اللہ اہل حدیث مسجد میں جا کے رفائی بہن سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ میں الحمد سوچتا رہا کہ جو کام ساری عمر ولایت سے نہیں ہوتا تھا، وہ 5 منٹ جو ہے نا محبت سے للہ۔ دلائل ہونے چاہیے، لیکن محبت سے بہت اگلا کام ہے۔ جی بالکل بالکل، ایک دائی کو تو بالکل نرم ہونا چاہیے نا، دائی کو آ، اپنی ذات کی خاطر کبھی نہ غصہ کرنا چاہیے نہ گلہ کرنا چاہیے، ذات کی خاطر ایک دائی کو، اس کا غصہ، اس کی خوشی، اس کا گلہ، اس کا آ، اس کا دینا اور اس کا روکنا فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائر خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ جی باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں یا کہ آئیے پڑھ لیں جلدی سے، اس کا آسان ہی ہے، یا کہ ہم کل پڑھ لیتے چلیں۔ جی اب ہمارا ہے جی یہ والا سبق، یہ بہت ہی آسان تھا، اصل کل میں کچھ پریشان تھا، اس وجہ سے میں نے نہ مطالعہ کر سکا اس کا خاص، اگر ماری تو میں نے کہا بالکل آسان ہے تو ویسے ہی پڑھا دیں گے، لیکن نہیں، بات نہیں بنی۔ یہ محسن صاحب اب جانا بنتا ہے آپ کا، اللہ اکبر۔ ابن رشد، تو میں اس میں ایک اشکال ہے
جی تو جی میں دیکھو اگر ہمیں شروع سے یاد کر لیے نا صفات کے حوالے سے اور نماز کے فرائض کے حوالے سے، تو مطلب واجبات جب ہمیں یاد ہے فنائل یاد ہے تو یہ اختلافات پڑھ کے ذہن کو منتشر اختراف ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ 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 تو جی جی اللہ کے بندو، میں نے اس دن بات عرض کی تھی کہ یہ آپ اپنے آپ کو ایک عام مسلمان نہیں سمجھیں، آپ اپنے آپ کو ایک عام مسلمان نہیں سمجھیں، آپ نے دوسروں کو سمجھانا ہے، الجھے ہوئے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ جب آپ نے الجھے ہوئے کو سمجھانا ہے تو پھر آپ نے الجھی ہوئی باتیں بھی پڑھنی ہے پہلے، اس سے ذہن کھلتا ہے، اس سے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا اختلافات ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا جواب پھر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس مقصد کے لیے ہیں۔ تو آ، اس لیے کسی حد تک تو غور کرنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ چلیں، بس اوقات انسان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا زیادہ، اور انسان نہیں اس تک پہنچ پاتا جو پہنچنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ چلو پیپر دی حد تک ہی کر لو محسن صاحب، کچھ تو کرو آپ۔ جی 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 ٹھیک ہے سر صاحب، اس میں نہ ہوتا نہ سر اور بات دیکھنے کی قسمت کے حوالے سے وہ بس شروع تھا تو شاید آواز آپ کی اگر بڑے صاحب کافی اور جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا ابھی تو بہتر ہوئی ہے آپ کے پیچھے آوازیں زیادہ آتی ہیں، آپ کی کم آتی ہے۔ بہرحال ہم پڑھتے ہیں جی، حدود اوقات ضرورت والعذری، عذر اور ضرورت کے اوقات کی حدود کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ذرا تھوڑا یہ سمجھیں کہ اس میں دو اصطلاحیں استعمال ہوں گی، ایک مشترک، ایک ہے مخصوص یا جس کو خاص کہتے ہیں۔ یعنی وقت امام مالک وغیرہ نے جو ہے نا یہ بنائے ہیں، ایک ہے کہ مشترک وقت یعنی جس کے اندر دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا، ایک ہے خاص وقت کے جس کے اندر ایک خاص نماز کو ہی پڑھا جائے گا۔ یہ چیزوں کو بس سمجھیں، ٹھیک ہے۔ مشترک وقت جس کے اندر دو نمازوں کو پڑھا جائے گا، یعنی دونوں کا وہ وقت ہے، اس کے اندر دونوں کو پڑھنا ہے۔ اور خاص وقت ایک تو ہے نا کہ جو پہلے اوقات موسعہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے ذرا عصر کی نماز کا جو ہے نا وہ وقت ہے، جیسے ہی ظہر کا آخری وقت ہے ویسے ہی عصر کا پہلا وقت ہے، یعنی ایک مثل سائے پر وہ ہے جو صاحب اختیار ہیں، یعنی جو عذر کے بغیر ہیں عام حالت کے اندر کسی کا، تو وہ اس یہاں جو ہے نا اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا، یہ عذر والے ہیں، عذر والوں کے اوقات موسع کا ذکر نہیں یہاں ہوگا۔ عذر والوں کے اوقات مشترکہ کس وقت کے اندر عذر والا دو نمازوں کو، پچھلی اور اگلی دونوں کو پڑھے گا، اور کس وقت کے اندر اس نے صرف اسی نماز کو پڑھنا ہے کہ جو حاضر ہے، پچھلی نماز اس کو لاحق نہیں ہوگی، اس کو لازم نہیں ہوگی۔ یہ ہے تھوڑا سا اختلاف انشاءاللہ۔ اختلاف مالک و شافعی فی آخر الوقت المشترکی بینہما، یعنی امام مالک اور امام شافعی کا مشترک وقت کے آخر کے اندر اختلاف ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اب امام مالک کا موقف سب سے پہلے آئے گا۔ فقال مالک کیا کہتے ہیں، هو للظہر والعصر، کہ یہ ظہر اور عصر کے لیے ہے، من بعد الزوال، زوال کے بعد، بمقدار 4 رکعات للظہر، کہ جس میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کر لی جائیں، ٹھیک ہے، اتنا وقت ہو۔ للحاضری، ہی حاضر شخص کے لیے جو مقیم ہے، ورکعتین للمسافری، اور مسافر کے لیے کیا ہے، 2 رکعتیں۔ یہ یعنی اس کا آغاز ہے، اس کا ابتدا ہے وقت، اس کی حد شروع ہو جاتی ہے عذر والے کی۔ اب اس کو سمجھیں ذرا کہ عذر والا کیسے۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کو زوال کا وقت ہوا، مثال کے طور پر 12:20 پہ زوال کا وقت شروع ہوا، یعنی زوال کا وقت ختم ہوا اور اس کے بعد یعنی زور کا وقت شروع ہوا 12:20 پہ۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 4 رکعت پڑھنے جتنا وقت مل جائے، ٹھیک ہے، 4 رکعت پڑھنے جتنا وقت مل جائے، مثال کے طور پر اس کو 4 رکعت وہ پڑھتا ہے 5 منٹوں کے اندر، تو 12:25 تک وہ نماز کے وقت میں حاضر ہوا، یعنی اس کو نماز کا حکم
لاحق ہوا، اس کے بعد یعنی وہ 4 منٹ ملنے کے دوران، یعنی 5 منٹ کے 5 منٹ کے اندر اندر، ایک ہے 5 منٹ سے پہلے، ایک 5 منٹ گزرنے پر وہ عذر والا بن گیا۔ عذر والا کیسے بن گیا؟ مثال کے طور پر اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ حیضہ یعنی وہ پاک عورت تھی اور اس کو حیض آ گیا، 12 بج کے 20 منٹ میں نماز کا وقت شروع ہوا، تو 12 بج کے 25 منٹ پہ اس کی جو اس کو جو ہے وہ اپنی ماہواری آ گئی۔ اب کیا ہے، اس طرح ایک شخص 12 بج کے 25 منٹ پر کہہ لیں آپ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو عذر آ گیا اس کے اوپر، اب اس دوران وہ نماز نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے جو 4 رکعتیں پڑھنے کا اس کو وقت ملا تھا نا، اب اس 4 رکعتوں کا وقت اس کو ملا ہے، اب جیسے ہی اس کا عذر دور ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کا عذر دور ہوگا تو اس پر ظہر کی نماز صرف فرض ہوگی، صرف ظہر کی نماز، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ہاں اگر 4 رکعتوں کی بجائے 5 رکعتوں کا اس کو وقت مل گیا، یعنی 4 رکعتوں سے زیادہ اس کو وقت مل گیا جس کے اندر کم از کم 5 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، مثلا 5 منٹوں کی بجائے اس کو 7 منٹ یا 8 منٹ یا مل گئے، تو اس کے اوپر جب عذر دور ہونے کے بعد یا جب ہی وہ نماز پڑھنے کے لائق ہوگا، اس پر پھر ظہر کی نماز بھی اس کو پڑھنا لازم ہوگی اور عصر کی نماز پڑھنا بھی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ یہ ہے اس کا ابتدائی وقت، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، امام مالک فرماتے ہیں ہوا للظہر والعصر من بعد الزوال، یہ ظہر اور عصر کے لیے ہوتا ہے مشترک وقت، من بعد الزوال، زوال کے بعد، بمقدار 4 رکعات، 4 رکعتوں کی بقدر، للظہر ظہر کی 4 رکعتیں، للحاضر حاضر شخص کے لیے، ورکعتین للمسافر، اور مسافر کے لیے کیا ہے 2 رکعتیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طرح میں نے یہ تقسیم کی تھی کہ ایک شخص کو 4 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم مل گیا، یعنی 5 منٹ اس کو مل گئے، تو اس کو صرف، اور اس کے بعد وہ عذر والا ہو گیا، تو پھر عذر ختم ہونے کے بعد اس کو وہ صرف ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی عصر کی نماز کا جو دورانیہ ہے وہ عذر کی حالت میں گزر گیا اس دوران، تو اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسی طرح اگر وہ مسافر ہے، سفر کی حالت کے اندر ہے، تو اس کو اگر 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ملے گا، مطلب 2 رکعتوں فرض کیا وہ 3 منٹ کے اندر ادا کرتا ہے یا 4 منٹ میں ادا کرتا ہے، اگر اس کو 2 رکعتوں پڑھنے کا ٹائم مل گیا تو اس کو پھر صرف عذر ختم ہونے کے بعد اس کو صرف ایک ظہر کی نماز پڑھنا لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو 2 رکعتوں کی بجائے 2 سے زیادہ رکعتوں کا ٹائم مل گیا، یعنی 2 کی بجائے 3 کا ٹائم مل گیا، تو اب وہ کہتے ہیں جو کہ مشترک وقت ہے اس کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی جا سکتی تھی، ظہر کے بعد عصر اس کو لازم ہو جائے گی، پھر یعنی 2 رکعتیں تو ہوگی اس کی مسافر ہونے کی وجہ سے ظہر کی، اور آگے تیسری رکعت جو اس کو ٹائم مل گیا ہے تو تیسری رکعت اس کی ہو جائے گی عصر کی، تو لہٰذا وہ اپنی پھر ظہر اور عصر دونوں پڑھے گا عذر ختم ہونے کے بعد۔ اچھا، کہتا ہے یہ ورکعتین للمسافر، اور مسافر کے لیے کتنی 2 رکعتیں پڑھنے کا اگر وقت مل جائے، اب یہ کب تک رہتا ہے، الا ان یبقى للنهار مقدار 4 رکعات للحاضر، تب تک جب تک اس کو حاضر شخص کے لیے 4 رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے، یعنی دن کا اتنا وقت باقی رہ جائے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے، یعنی 4 رکعت اگر وہ 5 منٹ میں پڑھتا ہے تو اس کو 5 منٹ اگر دستیاب ہو جائیں۔ اب اس کو ذرا ڈیفائن کریں آپ کہ الا ان یبقى، اب یہ مقدار جو ہے نا عذر والوں کی مقدار کتنی ہے، حدود کتنی ہے، اس دوران سے لے کر اس دوران تک ہے، اس کے اندر اگر کوئی حدود عذر والا اس پر نماز فرض ہوگی تو وہ کس طرح فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو پہلے کافر تھا، یا ایک عورت جو پہلے حائضہ تھی، ٹھیک ہے، اس طرح ایک شخص جو پہلے مجنون تھا، ایک شخص جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو پہلے نابالغ تھا، اب جیسے ہی وہ بالغ ہوا، جیسے ہی عورت پاک ہوئی، جیسے ہی کافر مسلمان ہوا، جیسے ہی
جو ہے نفاس والی، نفاس سے فارغ ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد اس کے پاس صرف اور صرف سورج غروب ہونے میں 4 منٹ 4 رکعت پڑھنے کا ٹائم باقی ہے حاضر کے لیے. اور اگر مسافر کے اندر یہی عذر والا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا وقت صرف اتنا ملا ہے کہ 2 رکعتیں اس میں پڑھ سکتا ہے، تو اس ٹائم اس کو صرف اور صرف عصر کی نماز پڑھنا واجب ہوگی، وہ صرف عصر کی نماز پڑھے گا. لیکن اگر 4 رکعتوں سے زیادہ کا ٹائم مل گیا حاضر کو اور 2 رکعتوں سے زیادہ کا ٹائم مل گیا مسافر کو، یعنی 3 کا مل گیا، 4 کا مل گیا، مثلا اگر 2 رکعتیں وہ 5 منٹ میں پڑھتا ہے تو اس کو 7 منٹ مل گئے جس کے اندر وہ 3 رکعتیں کم از کم پڑھ سکتا ہے. اس طرح ایک شخص اگر 4 رکعتیں 5 منٹ میں 7 میں پڑھ سکتا ہے تو اس کو 5 رکعتوں کا ٹائم یعنی 6 منٹ یا 8 منٹ مل گئے، تو اس کے اندر پھر وہ اس کے لیے ظہر پڑھنا بھی واجب ہوگی اور اس طرح عصر پڑھنا بھی واجب ہوگا، وہ مشترک وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کے نزدیک ہے. کہتے الا ان یبقى للنہاری، یہ حد اس کی کب تک ہے عذر والے کی کہ یبقى باقی رہ جائے للنہاری دن کا، مقدار 4 رکعات للحاضری حاضر کے لیے 4 رکعتیں پڑھنے کا وقت، اور رکعتین للمسافر یا مسافر کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت. اب آگے دیکھیں، اب آگے خاص وقت اور مشترک وقت اس کی تقسیم اب جو ہے بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے تقسیم. فجعل الوقت الخاص للظہر، کہتے ہیں انہوں نے یعنی امام مالک نے خاص ظہر کے لیے خاص وقت کو بنایا ہے انما ہوا مقدار 40 رکعات للحاضر بعد الزوال، کہ حاضر شخص کے لیے، مقیم کے لیے زوال کے بعد 4 رکعتوں کی مقدار کو انہوں نے ظہر کا خاص وقت بنایا. یعنی اس کے اندر صرف ظہر کا وقت زوال کے بعد اگر اس کو صرف 4 رکعت پڑھنے کا وقت ملا ہے، یعنی زوال کے بعد اس کو صرف 5 منٹ ملے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عذر لاحق ہو گیا، ایسا عذر لاحق ہوگا کہ جس عذر کے اندر وہ نماز اس پر پڑھنا واجب نہیں ہوگی، تو اب چونکہ 4 منٹ اس کے اوپر جو نماز کا حکم نافذ ہوا تھا، سوری 4 رکعتوں کے برابر اس کو جو وقت ملا تھا، اب اس وقت کے اندر صرف وہ ظہر کی نماز اس کے اوپر پڑھنا واجب ہوگی جب عذر اس کا ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ایک عورت جو پہلے پاک تھی، ظہر کا وقت ہوا یعنی زوال کے بعد اس کو صرف 5 منٹ کے بعد وہ مینسس میں چلے گئی، تو اب جب وہ کچھ دنوں کے بعد پاک ہوگی تو پھر وہ اپنی اس ظہر کی نماز کو پڑھے گی فقط، جو اس کو 5 منٹ ملنے کی وجہ سے اس کی رہ گئی تھی، اس نے ادا نہیں کی تھی. اگر اس نے ادا کر لیا تو پھر تو اس ٹائم ہی اس کی ہو گئی نا. اگر اس نے اس دوران ادا نہیں کی تھی، 5 منٹ اس کو ملنے کے باوجود اس نے ادا نہیں کی تھی، تو پھر اس کو صرف وہ ظہر جو اس کی رہ گئی تھی وہ پڑے گی. اور اگر اس کو 5 منٹ سے زیادہ مل گئے ہیں جس کے اندر 5 رکعتیں کم از کم پڑھی جا سکتی ہیں، تو پھر اس نے اس دن کی جو رہ گئی تھی، ظہر بھی رہ گئی تھی، وہ بھی اس نے پڑھنی ہے، اور جو اثر اس کو لاحق ہوئی تھی وہ بھی پڑھنی ہے اس. ٹھیک ہے، شیخ فجعل عصر کا وقت تو ہوا بھی نہیں ہے نا، ابھی تو نہیں ظہر میں سٹارٹ یہ ہوئی ہے. ابھی یہ صرف امام مالک کا موقف بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے اپنا اوکے. موقف ابھی نہیں دیا، صرف امام مالک کا موقف ابھی بیان کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اس کے اندر. امام مالک کا، شافعی کا، احمد بن حنبل کا، ان سب کے موقف کے بعد صحیح موقف کیا ہے یہ عرض کیا جائے گا. فجعل الوقت الخاص للظہر، انہوں نے خاص ظہر کے لیے خاص وقت کو بنایا ہے کہ انما ہوا مقدار 4 رکعات للحاضر بعد الزوال، کے زوال کے بعد حاضر کو صرف 4 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم مل جائے. و اما رکعتان للمسافر، اور مسافر کو کیا مل جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے، اب اس کی سمجھ آ گئی، اتنا یہاں تک سمجھ آ گئی ہے کہ جس وجہ سے عذر والے کو صرف ظہر کی نماز پڑھنا واجب ہوگا وہ کتنا ہے کہ صرف 4 رکعتوں کا ٹائم مل جائے حاضر کے لیے، مقیم کے لیے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت ملے عذر والے اس کے لیے، مسافر کے لیے. آگے وہ اگلی بات ہے، آگے ہے، اب یہ تو ہو گیا ظہر کا خاص وقت. اب عصر کا خاص وقت کیا ہے؟ وجعل الوقت الخاص بالعصر، اور عصر کے ساتھ خاص جو وقت کو بنایا ہے انہوں نے انما ہوا اما 4 رکعات قبل المغرب للحاضر و اما 2 للمسافر. کہتے ہیں کہ عصر کا جو خاص وقت انہوں نے کس کو بنایا ہے کہ غروب شمس سے پہلے 4 رکعتیں کا ٹائم مل جائے حاضر کے لیے، اور مسافر کو کتنا وقت کا مل جائے، صرف 2 رکعتوں کا ٹائم. آنی کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ انہ من ادرک الوقت الخاص فقط، کہ جو صرف خاص وقت کو پا لیتا ہے، یعنی یا ظہر کا خاص وقت پا لیتا ہے یا صرف عصر کا خاص وقت پا لیتا ہے.
یعنی زور کا خاص وقت کے زوال کے بعد صرف 4 رکعتوں کا اس کا ٹائم ملتا ہے اور اس کے بعد صاحب عذر ہو گیا، یا ایسا صاحب عذر کے جس کا عذر دور ہوا غروب شمس سے اتنا پہلے کہ وہ 4 رکعتیں اس میں وضو کر کے پڑھ سکتا ہے یا غسل کر کے پڑھ سکتا ہے، اتنا اس کو وقت ملا، تو پھر کہتے ہیں اس کو من ادرکا الوقت الخاص ہے، جو خاص وقت کو پا لیتا ہے حالت صحت میں حالت غیر عذر میں، فقط صرف تو لم تلزم ہو الا الصلاۃ الخاصۃ بذلک الوقت، کہتے ہیں اس کو نہیں لازم ہوگی مگر وہی نماز جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب زور زوال کے بعد اگر ہوا ہے تو صرف وہ 4 رکعتوں کا وقت ملا ہے مقیم کو اور 2 رکعتوں کا وقت ملا ہے مسافر کو، تو صرف اس کے اوپر عذر دور ہونے کے بعد اس کو صرف اور صرف وہ نماز ظہر ہی ادا پڑھنی پڑے گی، خاص وہی وقت ہے اس کا۔ اور اثر اسی طرح اگر غروب شمس سے پہلے 4 رکعتوں کا مقیم کو ٹائم ملا ہے اور 2 رکعتوں کا مسافر کو ٹائم ملا ہے تو فقط اس کے اوپر وہ اثر کی نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ تو ان آیا لم تلزم ہو، نہیں اس کو لازم ہوگا الا الصلاۃ الخاصۃ بذلک الوقت، مگر وہی نماز کے جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے۔ ان کان ممن، اگر وہ ان افراد میں سے ہے لم تلزم ہو الصلاۃ قبل ذالک، اگر اس کو ان افراد میں سے ہے جن کو اس وقت سے قبل ذالک الوقت، اس وقت سے پہلے نماز لازم نہیں ہوئی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یعنی جس طرح ایک خاتون ہے کہ جو پاک ہی اس وقت ہوئی ہے جب مغرب کی نماز سے، مغرب کی اذان سے 4 منٹ پہلے ہے، یعنی وہ اتنی ٹائم اس کو مل گیا کہ وہ پاک ہو کے اتنا نماز، اب اس سے پہلے وہ زور کی نماز کے وقت وہ اس کے لیے نماز فرض نہ تھی کیونکہ وہ اس دوران پاک نہیں تھی۔ اس طرح ایک شخص جو پہلے کافر تھا اس دوران وہ اس کا مخاطب ہی نہیں تھا نماز کے حکم کا۔ اس طرح ایک جو پہلے صبی تھا اور بالغ ہوا ہے اس ٹائم نماز عصر کے آخری وقت کے اندر، یعنی جب 4 رکعتوں کا وقت باقی رہ جاتا ہے یا اس سے کم وقت باقی رہ جاتا ہے، یعنی 4 رکعتوں کا وقت باقی رہ جاتا ہے صرف، تو اس کو صرف اور صرف لازم ہوگی عصر کی نماز، کہ اس سے پہلے وہ اس نماز کا مخاطب ہی نہیں ہے، اس کو نماز لازم ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ من ادرکا، اب یہ تو ہو گئی نماز جو خاص اس وقت، خاص وقت جو ہے نا نماز کا، تو اس میں خاص نماز ہی پڑھی جائے گی۔ ومن ادرکا اکثر من ذالک، جو اس سے زیادہ وقت کو پا لیتا ہے، یعنی زور کا 4 ہفتوں سے زیادہ کا وقت پا لیتا ہے مقیم، اور مسافر 2 سے زیادہ کا وقت پا لیتا ہے۔ اس طرح عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے وہ 4 رکعتوں کا مقیم، 4 رکعتوں سے زیادہ کا مقیم پا لیتا ہے اور مسافر 2 رکعتوں سے زیادہ کا پا لیتا ہے۔ اگر کہتے ہیں ومن ادرکا، جو پا لیتا ہے اکثر من ذالک، اس سے زیادہ کا وقت، تو ادرک الصلاتین معا، تو وہ دونوں نمازوں کو اکٹھا پائے گا، دونوں نمازوں کو اکٹھا پا لے گا۔ او حکم ذالک الوقت، یا اس نماز اس وقت کا حکم، دونوں یعنی نمازوں کا حکم پا لے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے والے وضاحت کر دی کہ زہر کے بعد اس کو صرف 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم ملا، لیکن پھر عذر داخل ہو گیا، یعنی غشی طاری ہوگی فرض کیا، یا مجنون ہو گیا، تو جنون دور ہونے کے بعد اس کو وہ 4 کی زہر کی بجائے اس کو عصر کی نماز بھی پڑھنا واجب ہوگا۔ اس طرح اگر مغرب سے پہلے اس کو 4 رکعتوں کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل گیا یا 5 سے زیادہ کا وقت مل گیا، تو اس کے اوپر دونوں نمازیں یعنی زہر بھی اور عصر بھی دونوں لازم ہوگی امام مالک کے نزدیک۔ اچھا، کہتے وہ جعل آخر الوقت الخاص لصلاۃ العصر، فقط فرق یہ ہے کہتے امام مالک کا کہ جعل آخر الوقت الخاص لصلاۃ العصر، انہوں نے عصر کی نماز کا جو خاص وقت بنایا ہے وہ کیا، مقداری رکعتن، 1 رکعت کی مقدار کو بنایا ہے، قبل الغروبی، غروب سے پہلے 1 رکعت فقط مل جاتی ہے تو بھی امام مالک کے نزدیک وہ نماز عصر ہی پڑھے گا۔ اگر 1 رکعت سے زیادہ 2 3 4 تک ملتی ہے تو وہ اس وقت تک وہ نماز عصر ہی پڑھے گا، لیکن اگر 5 کا وقت ملتا ہے تو پھر وہ پڑھے گا نماز ظہر بھی پہلے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ گویا کم از کم جو خاص وقت ہے نماز عصر کا ان کے نزدیک، انہوں نے وہ 1 رکعت کی مقدار کو بنایا ہے، جس طرح کے دوسروں نے بنایا ہے، حناف نے بھی اس طرح ہی بنایا ہے۔ وکذالک، کیسے، اب یہ تو ہو گیا عصر کی اور ظہر کی نماز کا بات بیان،
اب آگے کہتے مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي اشْتِرَاكِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اسی طرح کہتے مغرب اور عشاء کی نماز کا جو مشترک ہے نا، اشتراک ہے، اس کے اندر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے زور اور اثر کے اندر. زور اثر والی اشتراک کے اندر اور مغرب اور عشاء والی اشتراک کے اندر امام مالک کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے. یعنی اگر اس کو آپ تھوڑا اس کو تفصیل میں جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو نماز مغرب کے بعد اگر اس کو 3 رکعتوں کا صرف وقت ملا ہے، نماز مغرب کے بعد صرف 3 رکعتوں کا وقت ملا ہے، اس کے بعد وہ صاحب عذر ہوا ہے، تو امام مالک کے نزدیک اس کو صرف اور صرف نماز مغرب ہی لازم ہوگی عذر کے دور ہونے کے بعد. اور اگر اس کو 3 کی بجائے 4 رکعتوں کا ٹائم مل گیا ہے تو اب وہ 3 رکعتیں تو وہ ہوگی نماز عصر کی، نماز مغرب کی، اور جو آگے چوتھی کا ٹائم ملا ہے وہ ایک نماز عشاء کی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو پھر کہتے ہیں نماز عشاء اور نماز مغرب دونوں پڑھنا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آخری جو وقت ہے نا، یہ تو ہے اب ابتدا کے اندر، یعنی نماز مغرب کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے. اب اس کا جو اختتام ہے اس کے اندر جو تھوڑا سا فرق ہے کہ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت کے اندر کتنی رکعتیں ملیں تو وہ نماز کے لیے خاص وقت ہوگا، اور کتنی رکعت ملے کہ تو نماز کے لیے مشترک وقت ہوگا. اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي اشْتِرَاكِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اسی طرح انہوں نے کیا ہے مغرب اور عشاء کے اشتراک میں. الا مگر ان الوقت الخاص مرتن جعلہ للمغرب، کہتے ہیں کبھی تو انہوں نے خاص وقت جو بنایا ہے وہ مغرب کے لیے بنایا، یعنی آخری جو، یعنی طلوع فجر سے پہلے کس وقت کو متعین کرنا ہے. ادھر تو طلوع غروب آفتاب سے پہلے تو انہوں نے عصر کی نماز کو بنیاد بنایا تھا نا، کہ عصر کی نماز کے لیے وہ خاص وقت رکھا جائے گا 4 رکعتوں کا. 4 رکعتوں کا اگر وقت ملا ہے تو اس کو عصر کی نماز کے لیے رکھا جائے گا، زور کے لیے نہیں رکھا جائے گا. لیکن ادھر تھوڑا سا وہ ان کے اقوال جو ہے نا وہ دو ہو گئے. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے جو خاص وقت کا متعین کرنا ہے وہ نماز مغرب کو کے لحاظ سے کرنا ہے، یعنی 3 رکعتوں کا وقت رکھنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا، 3 رکعتوں کا وقت رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص کو 3 رکعتوں کا وقت مل گیا ہے طلوع فجر سے پہلے تو اس کو صرف اور صرف عشاء کی نماز پڑھنا لازم ہوگا. لیکن اگر 3 سے زیادہ کا وقت مل گیا، یعنی 4 کا وقت کا مل گیا، تو پھر اس کو نماز مغرب بھی پڑھنا ہوگی اور نماز عشاء بھی پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ آخری جو، یعنی دوسری جو نماز عشاء ہے اس کا آخری وقت جو ہے نا اس کے وقت کو خاص سمجھا جائے گا، یعنی آخر کے اندر اتنی مقدار کو، اتنی رکعتوں کی مقدار کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ خاص کیا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر 4 رکعتوں کا وقت ملا ہے تو پھر صرف اور صرف نماز عشاء لازم ہوگی، اور اگر 4 سے زیادہ کا وقت ملا ہے، 5 رکعتوں کا وقت ملا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ 4 تو ہو گئی نماز عشاء کی جو قریب والی ہے، اور 5ویں رکعت اگر وقت مل گیا تو پھر نماز مغرب بھی اس کو لازم ہو جائے گی. یہ اس میں تھوڑا سا فرق. الا مگر کہتے ہیں ان الوقت الخاص مرتن جعلہ للمغرب، مگر انہوں نے کبھی تو انہوں نے خاص وقت بنایا ہے مغرب کے لیے، یعنی مغرب کے وقت کو مغرب کی رکعتوں کا لحاظ رکھا جائے گا. فقال، اور کیا ہے، ہوا مقدار 3 رکعات قبل ان یطلع الفجر، کہ فجر کو طلوع ہونے سے پہلے 3 رکعتوں کی مقدار مل جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مغرب کے لیے، یعنی یہ کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف اس میں نماز عشاء ادا کی جائے گی، اس میں مغرب ادا نہیں کی جائے گی. یعنی آخری نماز ظاہر ہے کہ آخری نماز کو ادا کرنا ہے نا اس میں. اور وہ مرتن کہتے ہیں، اور کبھی کبھار جعلہ للصلاۃ الاخیرۃ، کبھی کبھار انہوں نے یہ خاص وقت کس کے لیے بنایا، دوسری نماز کے لیے، آخری نماز کے لیے، یعنی نماز عشاء کے لیے. کما فعل فی العصر، جیسا انہوں نے عصر کے اندر کیا تھا، یعنی جیسے عصر میں آخری وقت کس کے لیے بنایا تھا، نماز عصر کے لیے، تو ادھر بھی دوسرے قول کے مطابق آخری وقت کس کے لیے بنایا، عشاء کے لیے. فقال، اور وہ کیا کہا ہے کہ ہوا مقدار 4 رکعات، کہ یہ 4 رکعتوں کے برابر. جی کہتے ہیں کہ فقال ان ومرتن جعلہ للصلاۃ الاخیرۃ، کبھی کبھار انہوں نے یہ وقت خاص جو ہے بنایا ہے آخری نماز کے لیے، کما فعل فی العصر، جس طرح عصر کی نماز میں انہوں نے آخری وقت کو عصر کے لیے بنایا تھا.
فقال اور کہا ہے کہ ہوا مقدار اربع رکعات، یعنی مشترک کے لیے تو خاص وقت سے تھوڑا زیادہ چاہیے نا، تو خاص وقت کیا ہوگا؟ آخری نماز کا لحاظ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، ہوا مقدار اربع رکعات، یہ 4 رکعتوں کی مقدار جتنا وقت۔ مرتن جعلہ للصلاۃ الاخیرتی، کبھی انہوں نے بنایا ہے خاص وقت کو آخری نماز کے لیے، کما فعل فی العصر، جس طرح عصر میں کیا تھا۔ فقالت اور کہا ہے کہ ہوا مقدار اربع رکعات، کہ یہ 4 رکعتوں کی مقدار ہے، یعنی اتنا وقت مل جائے تو آخری نماز یعنی خاص نماز لاحق ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ کا مل جاتا ہے تو پھر وہ پھر اس سے یعنی دونوں نمازیں لاحق ہوں گی، نماز عشاء اور نماز مغرب دونوں۔ بہو القیاس کہتے ہیں یہی قیاس ہے، یعنی قرین قیاس یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آخری نماز کے لیے ہی وقت بنایا جائے خاص۔ وجال آخر حاض الوقت مقدار رکعت قبل طلوع الفجر، اب اس نماز یعنی عشاء، نماز عشاء کو پانے کے لیے کم از کم کتنی مقدار وقت چاہیے؟ کم از کم وہ کیا بنایا ہے انہوں نے؟ جس طرح عصر کے اندر بنایا تھا نا انہوں نے 1 رکعت کم از کم، اس طرح کہتے ہوئے جعل آخر حاض الوقت، اور اس وقت کا آخر جو انہوں نے بنایا ہے مقدار رکعت، 1 رکعت کی مقدار برابر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی طلوع ہونے سے پہلے اگر صاحب عذر کو 1 رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے وضو وغیرہ کر کے، تو اس پر آخری نماز یعنی نماز عشاء وہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے نا اس میں بہت آسانی کی ہے ہمارے لیے، کہ وہ شافعی، جو شافعی ہیں، فجال حدود اواخر هذه الاوقات المشترکاتی، انہوں نے ان اوقات یعنی چاروں جو اوقات ہیں، چاروں جو نمازیں ہیں، ان کے جو مشترک اوقات ہیں ان کے اواخر کو ایک ہی حد بنائی ہے، یعنی اس کا آخری کیا آخر کیا ہے، یعنی کن نمازوں، عصر اور ظہر کی جو آخری حد کیا ہے مشترک نمازوں کی، اور مغرب اور عشاء کی آخری حد کیا ہے، تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ حدم واحدہ، ایک ہی حد بنائی ہے دونوں کے لیے، یعنی دونوں جوڑے نمازوں کے لیے ایک ہی بنائی ہے حد۔ وہ کیا ہے؟ وہو ادراک رکعت قبل طلوع الشمس، غروب الشمس، وہ کیا ہے؟ غروب الشمس سے پہلے 1 رکعت کو پا لینا، وذالک للظہر والعصر مان، اور یہ ظہر اور عصر دونوں کے لیے، یعنی ایک شخص جو امام مالک کے الٹ ہے، یہ امام مالک تو کہتے تھے کم از کم 5 رکعتیں پائے گا تو پھر اس کو ظہر اور عصر دونوں لازم ہوں گی، یہ کہتے ہیں کہ صرف 1 رکعت بھی پا لیتا ہے تو اس کو دونوں نمازیں ہی لائق ہوں گی، یعنی ظہر بھی ہوگی اور عصر بھی ہوگی۔ ہم مالک تو کہتے تھے کہ 1 رکعت کا وقت مل جائے تو صرف عصر ہوگی، تو یہ کہتے ہیں ظہر اور عصر دونوں ہوں گی، 1 رکعت ہی چاہے مل جائے۔ یہ ہے غروب شمس سے پہلے۔ آگے وہ مقدار رکعات ایضا قبل انصراف الفجر، اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اگر اس کو 1 رکعت کا وقت مل جائے تو بھی یہ نماز مشترک جو نمازیں ہیں، ان نماز مغرب اور عشاء دونوں یہ لاحق ہو جائیں گے۔ وذالک للمغرب والعشاء معا، اور یہ دونوں نماز مغرب اور عشاء کے لیے ہے۔ وقد قیل عنہ، اب یہ تو ہے ایک ان کا قول امام شافعی کا، وقد قیل عنہ، اور کبھی ان سے ایک یہ بھی قول آیا ہے، امام شافعی سے یہ قول بھی آیا ہے، بمقدار تکبیرت، ایک تکبیر کی جتنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے جتنا اگر کسی کو وقت مل گیا ہے تو اس کو دونوں نمازیں لاحق ہو جائیں گی۔ یعنی انہ من ادرک تکبیرتن، اگر کوئی ایک تکبیر کہنے جتنا وقت پا لیتا ہے، یعنی 1.5 سیکنڈ اس کا کسی کو پا لیتا ہے قبل غروب الشمس، غروب شمس سے پہلے، تو فقد لازمت صلاۃ الظہر والعصر معا، تو اس کو نماز ظہر اور نماز عصر دونوں لاحق ہو جائیں گے۔ واما ابو حنیفہ، اب یہ تو ہے امام شافعی کا، یعنی انہوں نے ایک ہی رکعت بنائی ہے، یا دوسرے قول کے مطابق ایک تکبیر تحریمہ بنائی ہے، کبھی وہ نماز ظہر اور عصر دونوں کی صورتوں کے اندر یہ نا نماز ظہر اور عصر اس کو لاحق ہو جائیں گی، اور اس طرح نماز عشاء اور مغرب لاحق ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کیا بنایا تھا؟ 4 رکعتوں کو خاص وقت بنایا تھا، 4 سے زیادہ اگر ملتی ہیں تو مقیم کے لیے اگر
मुसाफिर है उसको दो से ज़्यादा मिलती है तो वो कहते हैं दोनों नमाजें लायक होंगी, वरना एक नमाजी वो ख़ास नमाज लायक होगी जिसके साथ वो वक़्त ख़ास है। वो अम्मा अबू हनीफा, अब अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये है, फवाफ़क़ मालिकन, उन्होंने मुवाफ़क़त की है इमाम मालिक के साथ, किस बारे में, फ़ी अन्न आखिर वक़्तिल अस्री मिक़दार रकातिन, कि असर की नमाज का जो आखिरी वक़्त है वो क्या है, एक रकत की मिक़दार, लि अहली ज़ुरूराती, अहले ज़रूरात के लिए, इंदहू, उनके नज़दीक, क़ब्ल अल गुरूबी, गुरूब शम्स से पहले, यानी गुरूब शम्स से पहले एक रकत की मिकदार अगर कोई पा लेता है तो उसको नमाज असर लायक होगी, उसका आखिरी वक़्त ही है। जिस तरह इमाम मालिक कहते थे, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन इमाम शाफी क्या कहते थे कि असर की नमाज यानी गुरूब शमस से पहले एक रकत मिल जाती है तो उसको अहले ज़रूरा को दोनों नमाजें लायक होंगी। कहते वलम युवाफ़िक़ फिल इश्तिराकी वल इख्तिसासी, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह की उन्होंने मुवाफ़क़त नहीं की, यानी इमाम अबू हनीफा ने मुवाफ़क़त नहीं की फिल इश्तिराकी, इश्तराक के अंदर, यानी जो मुश्तरका औकात थे ना उस मामले के अंदर, और वल इख्तिसास, और खुसूस जो खास वक़्त था उसके अंदर उन्होंने, यानी खास क्या कहा था कि जो नमाज ज़ोहर के लिए खास वक़्त क्या था, ज़वाल शम्स के बाद 4 रकतों का वक़्त मुकीम के लिए और 2 रकतों का वक़्त मुसाफिर के लिए। और इसी तरह असर के लिए उन्होंने 4 रकतों का वक़्त बनाया था मुकीम के लिए और 2 रकतों का वक़्त बनाया था। इस तरह नमाज मगरिब और नमाज इशा का भी है। इस इश्तराक और इख्तिसास के अंदर उन्होंने कोई मुवाफ़क़त नहीं, सिर्फ इस मसला के, एक मसला के अंदर मुवाफ़क़त की है कि नमाज असर का आखिरी जो वक़्त है वो एक रकत है, बस इतनी उन्होंने मुवाफ़क़त की। वाज़ेह जी यहाँ तक, ये जल्दी से इंशाल्लाह ये पढ़ लेते हैं आगे भी। वसबब इख्तिलाफ़िहिम, इनके इख्तलाफ का सबब क्या है, आनी मालिकन व शाफ़ी, यानी मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के दरमियान जो इख्तलाफ है वो सबब क्या है, क्यों इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने 4 रकतों को बनाया है, यानी कहते 5 रकतें मिलेंगी तो मुश्तरक नमाज मिलेगी, 5 से कम मिलेंगी तो मुश्तरक नमाज नहीं मिलेगी, यानी असर के अंदर। और उधर चलो एक कौल के मुताबिक 5 रकतें मिलेंगी तो नमाज मगरिब और इशा लायक होगी, और अगर एक कौल के मुताबिक अगर 4 रकतें मिलेंगी तो फिर नमाज मगरिब और इशा लायक होगी। तो कहते, और जबकि इमाम शाफी ने सिर्फ एक ही रकत को बनाया है कि एक ही रकत मिल जाती है ना नमाज मगरिब, नमाज यानी तुलुए फजर से पहले और तुलुए गुरूब शमस से पहले एक रकत मिल जाती है तो दोनों दोनों हर टाइम दोनों नमाजें जो है ना वो लाजिम हो जाएंगी। इस इख्तलाफ की वजह क्या है, कहते हलिल कौल बिश्तिराकिल वक्त लिस्सलातैन मान, क्या दोनों नमाजों का जो वक्त का मुश्तरक होने का जो कौल है इससे लाजिम आता है, यक्तदी, क्या इससे लाजिम आता है कि अन्ना लहुमा वक्तैन, के इसके दो वक़्त हैं, ने किसी नमाज दो नमाजों के मुश्तरक वक़्त से क्या लाजिम आता है कि उन नमाजों के दो दो औकात हैं। एक है वक्तुन खासुम बिहिमा, एक वो है कि जो दोनों के अंदर खास वक़्त है, जैसे जोर का एक खास वक़्त है और असर का एक खास वक़्त है। तो क्या इससे ये लाजिम आता है कि दोनों के खास वक़्त हैं, और वक्तुन मुश्तरिकुन, और एक दोनों का मुश्तरक वक़्त है। ठीक है, दो वक़्त हो गए ना, एक है कि वो वक़्त के दोनों दोनों का खास है, जोर का अलग वक़्त है खास और असर का अलग वक़्त है खास। एक तो ये वक़्त हो गया मुश्तरक खास वक़्त, और दूसरा है मुश्तरक वक़्त जिसके अंदर दोनों नमाजों को पढ़ना लाजिम होता है, यानी दोनों नमाजों को पढ़ा जा सकता है जिसके अंदर, ये दोनों नमाजों को पढ़ना लाजिम होता है। कहते क्या इन दोनों नमाजों का जो इश्तराक का कौल रखने से, मुश्तरक होने नमाजों के इश्तराक का जो कौल इख्तियार करने से क्या नमाजों का के दो औकात का तकाजा होता है, या कि हम अन्ना इन्नमा तक यक्तदी अन्ना लहुमा वक्तन मुश्तरकन फ़कत, या इससे ये सिर्फ तकाजा होता है कि इसका सिर्फ एक मुश्तरक वक़्त है, खास वक़्त अलग अलग कोई नहीं है। ये इनका इख्तलाफ का सबब है। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने तो कहा कि एक खास वक़्त है, इन दोनों का खास खास वक़्त भी है और मुश्तरक वक़्त भी है। इमाम शाफी कहते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ मुश्तरक वक़्त ही है, इसका खास वक़्त अलग अलग कोई नहीं है। इसी वजह से उन्होंने फिर एक रकत पाने को भी दोनों नमाजों को लाजिम करार दिया है। ठीक है, कहते वो हुज्जत शाफी, अब शाफी रहमतुल्लाह की हुज्जत, यानी इमाम शाफी का पहले तो मौक़िफ़ क्या है कि एक रकत मिल जाए नमाज मगरिब गुरूब शम्स से पहले और तुलुए फजर से पहले तो दोनों नमाजें लायक होंगी, क्योंकि वो एक रकत मुश्तरक वक़्त है। कहते हैं अब इन्होंने खास वक़्त नहीं बनाया इमाम मालिक की तरह, इमाम मालिक के लिए तो खास वक़्त है ना कि 4 रकतें कम अज़ कम हो टीम के लिए, और मुसाफिर के लिए 2 रखते हैं। और
یہ ہے خاص وقت، اور مشترک کیا ہے کہ 4 سے زیادہ ہو جائیں، 4 رکعتوں سے زیادہ کا وقت مل جائے۔ امام مالک، امام شافعی کے نزدیک صرف 1 رکعت ہی پائی جانا، یہ کیونکہ ان کے نزدیک خاص وقت ہے ہی نہیں، لہٰذا کہتے ہیں وہ 1 رکعت ہی خاص مشترک وقت ہی ہے، لہٰذا دونوں نمازیں لاحق ہوتی ہیں۔ حجت الشافی، شافی کی حجت کیا ہے؟ ان الجمع، کے جمع کرنا، انما دل علی الاشتراک فقط، کہ دو نمازوں کو جمع کرنا یہ فقط اشتراک پر دلالت کرتا ہے کہ دو نمازوں کا مشترک وقت ہے، علی وقت خاص، ان الجمع انما دل علی، یہاں کوئی لفظ میرا خیال گرا ہوا ہے شاید، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں جی، مجھے یہ شک پڑتا ہے۔ جی یہاں یہ لا کا لفظ گرا ہوا ہے جی۔ حجت الشافی، شافی کی حجت یہ ہے کہ ان الجمع انما دل علی الاشتراک فقط، کہ یہ جو جمع کرنا ہے نا دو نمازوں کو، یہ فقط اشتراک پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان مشترک وقت ہے، لا علی وقت خاص، یہ لا بھی یہاں ہے، نہ کہ ایک خاص وقت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کیا امام شافعی چونکہ خاص وقت کو نہیں تسلیم کرتے، لہٰذا کہتے ہیں صرف دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ فقط اشتراک مشترک وقت پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں نمازوں کا مشترک وقت اس میں ہوتا ہے، خاص وقت ان دونوں کا نہیں ہے، لہٰذا 1 رکعت بھی پائے گا تو وہ چونکہ مشترک وقت دونوں کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ دونوں نمازی اس کو لائق ہوں۔ واما مالک، اب جو مالک ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ مشترک وقت بھی ہے اور خاص وقت بھی ہے۔ مشترک وقت کب ہوگا؟ جب 4 سے زیادہ رکعتیں ملیں گی، اور خاص وقت کیا ہوگا؟ جب 4 یا 4 سے کم صرف 4 رکعتیں ہوں گی، وہ خاص وقت ہوگا۔ واما مالک فقاس الاشتراک عنده فی وقت ضرورتی، کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتراک کو قیاس کیا ہے، اس اشتراک کو کہ جو ضرورت کے وقت ہوتا ہے، ضرورت کے وقت اشتراک کو انہوں نے قیاس کیا ہے علی الاشتراک عنده فی وقت توسعاتی، انہوں نے توسع کے وقت جو مشترک وقت ہے اس کو اوپر قیاس کیا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ جو یعنی بغیر عذر کے آپ جانتے ہیں کہ نماز عصر اور نماز ظہر، ان کا آخری وقت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ ان کا نماز ظہر کا آخری وقت 1 مثل تھا، اور نماز عصر کا آخری وقت کیا تھا؟ اول وقت کیا تھا کہ 1 مثل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 1 مثل جو سایہ ہے نا، اس کے اندر دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی ہے، تو مشترک ہے ان کا نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک مشترک تھا، لیکن امام شافعی نے اس جمع کو جو ہے نا وہ فقط مشترک کے اوپر قیاس کیا ہے، کہ اس سے خاص وقت دونوں کے الگ الگ وقت مراد نہیں ہے، فقط جو ہے وہ ان کا مشترک وقت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ جس طرح توسع کی حالت کے اندر، یعنی نمازوں کی جو وسیع اوقات ہیں، ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت، چونکہ ایک وقت کے اندر جمع ہوتے ہیں، یہ اشتراک ثابت ہو گیا، اور ان کے جو الگ الگ اپنے اپنے اوقات ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ خاص خاص وقت ثابت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فقاس الاشتراک عنده فی وقت ضرورتی، وقت ضرورت کے اندر انہوں نے جو اشتراک کو قیاس کیا ہے علی الاشتراک عنده فی وقت التوسعاتی، توسع کے وقت کے اندر جو اشتراک ہے اس پر قیاس کیا، یعنی کہ انہ لما کان لوقت الظہر والعصر الموسع وقتانی، کہ جب ظہر اور عصر کے 2 وقت ہیں، یعنی ظہر اور عصر کے حالت وسعت کے اندر 2 وقت ہیں، تو وقت مشترک ایک وقت مشترک ہے، اور وقت خاص ایک وقت کیا ہے؟ خاص ہے، جو ان کے اپنے اپنے نمازوں کے اوقات کے اندر۔ اب دیکھیں نا ظہر کا جو خاص وقت کیا ہے؟ 1 مثل سے پہلے 1 مثل سے پہلے ہوگا تو پھر ظہر کا وہ وقت اپنا ہوگا، اس میں عصر کا وقت نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو 1 مثل سایہ ہے تو اس میں وقت مشترک ہوگا، اب 1 مثل کے بعد ہو جائے تو پھر وقت خاص ہو جائے گا عصر کا۔ اب یہ تو ہے حالت کہہ لیں کہ غیر عذر کے اندر، یعنی عذر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو
موسع وقت ہے، اس کے اندر دونوں نمازوں کے خاص وقت بھی ہیں اور مشترک وقت بھی ہیں. کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ دونوں کے مشترک وقت بھی ہیں اور خاص وقت بھی ہیں، لہٰذا حالت عذر کے اندر بھی، حالت ضرورت کے اندر بھی ان کو اسی پر قیاس کر کے کہیں گے کہ عذر کی حالت کے اندر بھی نمازوں کے خاص وقت بھی ہیں اور اس کے جو مشترک وقت بھی ہیں. کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے انہ لما کان علی وقت ظہر والعصر الموسعی وقتانی، جب ظہر اور عصر کے موسع وقت جو ہے اس کے دو وقت ہیں، تو وقت مشترک و وقت خاص، ایک وقت مشترک جس میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک ہے وقت خاص جو جن میں ایک ایک نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے. کہتے واجب، تو کہتے واجب ہے، جب یہ مان لیا تو ہم کہتے واجب ہے ان یکون الامر کذالک فی اوقات ضرورہ، کہتے واجب ہے کہ یہی معاملہ اوقات ضرورہ میں بھی ہو، یعنی عذر کی صورت کے اندر بھی ہم اسی کو وقت خاص بھی بنائیں اور وقت ضرورہ بھی بنائیں. والشافعی، جبکہ شافعی رحمہ اللہ لا یوافقہ علی اشتراک الظہر والعصر فی وقت التوسعات، جبکہ وہ موافقت نہیں کرتے ان کی عصر اور ظہر کو وقت توسع کے اندر ادا کرنے کی اشتراکیت پر، وہ ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے. فخلافہما فی هذه المسألہ، تو ان دونوں کا اختلاف اس مسئلہ کے اندر انما ینبنی واللہ عالم، یہ اس کی بنیاد ہے، انما ینبنی، یہ قائم ہوا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، باقی الاختلافہم فی تلک الاولی، اسی اختلاف پر جو ان کا پہلے مسئلہ کے اندر اختلاف ہوا تھا، یعنی جو پیچھے جو توسع کی حالت کے اندر جو ان کا اختلاف ہوا تھا، اسی مسئلہ، اسی اختلاف کی بنیاد پر ان کے درمیان اس مسئلہ کے اندر، یعنی اوقات ضرورہ کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے. فتأملوا، تو اس کو آپ غور کر لو، فإنہ بین واللہ عالم، یہ بالکل واضح ہے، واللہ عالم. آگے اہل ضرورہ، اہل عذر کون ہے، اس کا ہم پڑھیں گے تو پھر ہم آخر میں انشاءاللہ اپنا موقف عرض کریں گے کہ کون سی نمازیں لاحق ہوتی ہیں، کون سی نمازیں لاحق نہیں ہوتی، درست موقف کیا ہے. انشاءاللہ بات واضح جی. انشاءاللہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والوں کو جزا خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.